فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي سوى النبيين والمرسلين واختار من أصحابي أربعة يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وقال في أصحابي كلهم خير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑا مقام حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمایا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کے بعد جو سب سے اونچا مقام ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ دنیا کے اندر دو جماعتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منتخب کردہ ہیں، ایک نبیوں کی جماعت، دوسرے صحابہ کی جماعت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انتخاب ہوتا ہے، اس میں کسی انسان کے عمل کا، تقوی کا، پاکیزگی کا اور مجاہدے کا، ریاضت کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا تقاضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے، اس لیے وہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہمارے محسن ہیں، کہ ہمارے ماں باپ تو ہمیں اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں، لیکن صحابہ کرام ہمارے وہ محسن ہیں جو ہمارے تک ایمان کے، قرآن کے، اسلام کے پہنچنے کا ذریعہ بنے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے بغیر اگر ہم دنیا میں آ بھی گئے اور ایمان کے بغیر اگر ہم نے زندگی گزاری ہوتی تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوتا۔ تو اس اعتبار سے صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کے اوپر طعن و تشنیع، ان کے خلاف بد زبانی، بد کلامی یا ان کو کسی بھی طرح سے اپنی زبان کا نشانہ بنانا حرام اور ناجائز ہے اور ایمان سے محروم ہو جانے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ کیوں؟ فلو ان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا لما بلغ مده او نصیفه، فرمایا ما بلغ ما انفق منهم مده او نصیفه او كما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تب بھی میرے صحابہ نے اگر ایک مٹھی، اگر اللہ کے راستے میں کچھ غلہ یا آدھی مٹھی غلہ خرچ کیا ہوگا اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام کا۔ صحابہ کرام کے آپس میں درجات مختلف ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل،
جو حضرات فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، مال کو خرچ کیا، اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، مال کو خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کی زندگی بڑی مشکل تھی، دشوار تھی، فتح مکہ کے بعد بہت ساری آسانیاں آ گئی۔ تو صحابہ کرام کے آپس میں درجات مختلف ہیں، کوئی اونچے درجے کا ہے، کوئی سے کم درجے کا ہے، لیکن سارے کے سارے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ میرے سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ نیک ہیں۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ دنیا میں فرمایا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کائنات میں اگر دنیا ہی میں کسی کو جنت کی بشارت دی گئی ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کو اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو اپنی رضا کا پروانہ دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں بیان دیا ہے کہ نبی کے تمام صحابہ کے لیے جنت واجب ہے، تمام کے تمام صحابہ جنت کے مستحق ہیں۔ اور صحابہ سے محبت اس لیے بھی کرنا چاہیے کیونکہ صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کے لیے کسوٹی بنایا ہے، معیار بنایا ہے، پیمانہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت پر ہوں گے، یعنی جن کا ایمان تمہارے ایمان کے جیسا ہوگا، جن کے اعمال تمہارے اعمال کے جیسے ہوں گے، جن کے عقائد تمہارے عقائد کے جیسے ہوں گے، وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور جو صحابہ سے ہٹے ہوئے ہوں گے، جو صحابہ سے دور ہوں گے، جن کا طور طریقہ، جن کے اعمال، جن کے عقائد، جن کے نظریات صحابہ سے ہٹے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں کہ وہ ہدایت پر نہیں ہو سکتے۔ تو دنیا میں اگر کسی کو بھی اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہنا ہے، یہ بتلانا ہے، یہ ثابت کرنا ہے کہ میں سیدھے رستے پر ہوں، میں اس رستے پر چلنے والا ہوں جس رستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کہا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو صحابہ کے طریقے پر آنا پڑے گا۔ تو یہ مقام ہے صحابہ کرام کا اللہ کے نظر میں، یہ مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختار اصحابی سوى النبیین والمرسلین، اللہ نے نبیوں کے بعد میرے صحابہ کو منتخب کیا ہے۔ میں نے کہا کہ دو جماعتیں ایسی ہیں جو منتخب کردہ جماعتیں ہیں، ایک انبیاء علیہ السلام کی جماعت۔ کوئی انسان اپنی عبادتوں سے نبی نہیں بن سکتا، کتنا بھی ترقی کر جائے، کتنی بھی عبادت کر لے، کتنے بھی مجاہدے کر لے، مراقبے کر لے، ریاضت کر لے، کتنا بھی نیک بن جائے، وہ اللہ کا بڑے سے بڑا ولی تو بن سکتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ تو بن سکتا ہے، لیکن نبوت کا جو مقام ہے اس کائنات کا سب سے اونچا مقام ہے۔ اس کائنات میں نبوت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے، اس مقام تک کوئی انسان اپنے ذاتی عمل کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا ہے۔ انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اللہ کا پیارا بن سکتا ہے، وہ بہت بڑا نیک بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ نبی کون بنتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کو نبی بنانا ہوتا ہے۔ تو ایک تو نبیوں کی جماعت منتخب کردہ جماعت ہوتی ہے، دوسری جماعت صحابہ کی ہے کہ صحابی بھی چنے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ موجود تھے، لیکن سب کو صحابیت کا شرف نہیں ملا۔ ایسے مسلمان بھی موجود تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لا چکے تھے، لیکن پھر بھی صحابی نہیں بن پائے۔ کیوں؟
کیونکہ صحابی کی تعریف کیا ہے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو یا نبی نے اس کو دیکھا ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اب نبی کو تو دیکھنے والا ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، امیہ بن خلف بھی تھا، اور بڑے بڑے کفار تھے، لیکن وہ صحابی نہیں بن سکے، کیونکہ محض دیکھنا کافی نہیں ہے، ایمان کی حالت میں دیکھنا ضروری ہے۔ ایمان کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے وہ صحابی ہے۔ اور صرف ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے، دیکھنا بھی ضروری ہے۔ یا نبی نے اس کو دیکھا ہو یا نبی نے اس کو، یا اس نے نبی کو دیکھا ہو، دونوں میں سے کوئی ایک باتیں پائی جائیں، کیونکہ بہت سارے صحابہ تھے جو نابینا تھے، وہ تو نبی کو نہیں دیکھے تھے، لیکن نبی نے ان کو دیکھا تھا۔ لیکن بہت سارے مسلمان ایسے بھی تھے اس زمانے کے اندر جو نبی کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے، بہت نیک مسلمان تھے، دل میں خواہش تھی نبی کی زیارت کی، دل میں خواہش تھی نبی کا دیدار کرنے کی، لیکن صحابی ہونے کا شرف ان کے مقدر میں نہیں تھا، تو وہ صحابی نہیں بن سکے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال بہت مشہور شخصیت ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اویس قرنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آج شخصیت ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، نبی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا صحابہ سے کہ تم حج کرنے کے لیے جانا تو اویس قرنی سے ملاقات ہوگی تو ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ اپنے صحابہ کو نبی فرما رہے ہیں کہ اویس قرنی سے اپنے لیے دعا کروانا۔ اویس قرنی چاہ رہے ہیں کہ نبی کا دیدار کریں، نبی کو دیکھیں آ کر کے، لیکن مشغولیات کی وجہ سے، والدہ کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ بالآخر جب وہ مدینہ حاضر ہوئے ہیں تو اس دن حاضر ہوئے ہیں جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے آ چکے تھے، اب یہ مدینہ آ رہے ہیں، مقدر میں نہیں تھا صحابی بننا۔ اس لیے میں نے کہا کہ صحابہ کی جماعت کو بھی اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں، اور فرمایا میرے تمام صحابہ میں بھلائی ہے، خوبی ہے، ان کو کوئی برا بھلا نہ کہے۔ اور خاص طور سے صحابہ کرام کے اندر وہ شخصیات جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اس امت کی خلافت کی باغ ڈور سنبھالی ہے، جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، جن کے فیصلے، جن کے اجتہادات امت کے لیے قانون کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے فیصلے امت کے لیے دستور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان صحابہ کرام کی زندگی خاص طور سے ہم سب کے لیے درس عبرت ہے اور نصیحت کا سبق ہے کہ خلفائے راشدین نے اس امت کو ترقی تک پہنچایا ہے۔ ان کی سیرت کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو ترقی کس طرح نصیب ہوئی، اور پھر وہ کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر زوال آیا، انحطاط پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے ان کو دیکھیں گے وہ لوگ کہ بہت سارے اختلافات پیدا ہو جائیں گے، امت میں فرقے پیدا ہو جائیں گے، گروہ، جماعتیں اور الگ الگ پارٹیاں، الگ الگ جماعتیں امت کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن فرمایا فَمَنْ أَدْرَكَ بِذَلِكَ مِنْكُمْ، اگر تم میں سے کوئی بھی آدمی اس زمانے کو پائے کہ جب امت میں اختلافات پیدا ہو رہے ہوں، فرقے آ رہے ہوں، نئی نئی جماعتیں پیدا ہو رہی ہوں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تو اس کو چاہیے کہ میرے طریقے کو اپنائے اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو اپنائے۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ، یہ حضرات ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ جب اختلاف کا زمانہ ہے، جب امت کے اندر فرقہ بندیاں ہوں، فرقے پیدا ہو جائیں، نئی نئی جماعتیں پیدا ہونے لگیں، تو حق کی بنیاد کیا ہوگی، حق کی پہچان کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جماعت کی طرف اشارہ کر کے نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ حق کی پہچان میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ جو ان کو اپنائے گا، ان کے طریقے پر ہوگا، وہ اہل حق میں سے ہوگا، اور جو ان چیزوں کو چھوڑے گا وہ اہل حق میں سے نہیں ہوگا۔ ایاکم ومحدثات الامور، فرمایا نئی نئی باتیں شریعت میں پیدا کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، دور رہنا، کیونکہ ہر نئی بات گمراہی ہوتی ہے، گمراہی ہوتی، بدعت ہوتی ہے،
اور ہر بدعت گمراہی ہوا کرتی ہے۔ تو اس روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کے نقش قدم کو اپنانے کی تاکید فرمائی ہے۔ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ اسماعیل علیہ السلام کی گلے پر چھری چلائی، گویا کہ اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد اگلے مہینے میں آپ جانتے ہیں کہ 10ویں محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موقع آتا ہے۔ لیکن اس بیچ میں 2 شخصیات ایسی گزری ہیں ہماری جن سے امت عام طور پر زیادہ واقف نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ شخصیات ایسی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا مقام انہی کا ہے، کیونکہ نبیوں کے بعد مقام صحابہ کا آتا ہے، اور صحابہ میں سب سے بلند مقام ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرے نمبر پر عمر فاروق کا ہے، اور تیسرے نمبر پر عثمان غنی کا ہے۔ اور عمر فاروق اور عثمان غنی کی شہادت بھی اسی بیچ میں ہوتی ہے، جن میں سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے 18 ذی الحجہ کو، آج ہی کا دن، آج 18 ذی الحجہ ہی ہے، اور اتفاق سے جمعہ کا دن بھی ہے۔ اسی دن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 3 دن پانی بند رکھا گیا تھا، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم صحابی ہیں، اور صرف صحابی نہیں ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، جن کی حکومت کابل سے لے کر کے جو ہے مراکش تک، مصر اور شام اور روم تک جن کی حکومت اور سلطنت پھیلی ہوئی تھی، ان کو 40 دن ان کے گھر کے اندر قید رکھ کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ تو وہ مظلوم صحابی جو وقت کے بادشاہ بھی ہیں، امام وقت بھی ہیں، اور صحابہ کرام میں ان کا تیسرا درجہ آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اونچا مقام ان کا ہے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون ہیں؟ ان کا نام عثمان ہے، ان کا لقب ذو النورین ہے۔ ذو النورین ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کائنات میں یہ پہلی ہستی ہیں، پہلی شخصیت ہیں جن کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں، اس لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے۔ اور کون خوش قسمت ہوگا ایسا انسان اس کائنات میں کہ جس کے نکاح میں، جس کی زوجیت کے اندر امام الانبیاء، سرور کائنات، تاجدار ختم الرسل کے 2 صاحبزادیاں نکاح میں آئی ہیں۔ یہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے ان کو ذو النورین ان کا لقب ہے۔ ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، اور ان کے والد کا نام عفان ہے، عثمان ابن عفان۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت ام حکیم کے بیٹی حضرت عروہ کے صاحبزادے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی ہیں، اور حضرت ام حکیم یہ حضرت عبداللہ کی سگی بہن ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی سگی بہن ہے حضرت ام حکیم، ان کی بیٹی ہیں عروہ، اور عروہ کے صاحبزادے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کا کیا عالم ہے، کہ خود تو نبی کے داماد بھی ہیں، اور نبی کے پھوپھی کے نواسے بھی لگتے ہیں، اور باپ کی طرف سے 5ویں پشت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جاتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، تو عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹے کا نام ہاشم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، دوسرے بیٹے ہیں جن کا نام عبد شمس ہے، عبد شمس کے بیٹے ہیں امیہ، اور امیہ کے خاندان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، عثمان بن عفان بن حکم بن عاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی قرابت اور آپ کی رشتہ داری ہے کہ ہر طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے رشتہ ہے، ماں کی طرف سے بھی ہے، باپ کی طرف سے بھی ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ یہ مقام اور یہ خوش قسمتی، یہ سعادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، جو کہ اس کائنات کے اندر
مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ گزرے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کائنات میں تیسری سب سے افضل شخصیت گزرے ہیں۔ ان کا خاندان بنو امیہ کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو حکومت شروع ہوتی ہے وہ خلافت اموی کہلاتی ہے۔ یہ امیہ بن عبد الشمس کے نام سے جو تقریباً 125 ہجری کے آس پاس تک یہ سلسلہ جو چلا ہے وہ انہی کے خاندان کے اندر جو ہے خلافت مسلمانوں کی رہی ہے۔ بچپن سے ہی کہتے ہیں بہت ہی شریف الطبع تھے، تمام برائیوں سے پاک صاف، بے حیائی کے کاموں سے دور، عفت پاک دامنی کا نمونہ تھے، حیا کے بالکل سرچشمہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں کہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں کہ اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، کہ تنہائی میں بھی کبھی اپنے آپ کو بے لباس نہیں ہونے دیتے تھے، تنہائی کے اندر بھی اپنے آپ کے بدن سے کپڑا نہیں ہٹنے دیا کرتے تھے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر آئے، عمر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر تھوڑے سے کھلے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بے تکلفی سے بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ کپڑے کو ڈھک لیا پیروں کو، تو بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ابو بکر آئے تب آپ نے ایسا نہیں کیا، عمر آئے تب آپ نے ایسا نہیں کیا، عثمان کے آنے پر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں کہ اس سے فرشتے بھی شرم کیا کرتے ہیں، اس کی حیا سے فرشتوں کو حیا آتی ہے، اتنے باحیا آدمی تھے۔ جب زمانے جاہلیت میں تھے اس وقت بھی تمام برائیوں سے پاک تھے، شراب عام تھی لیکن کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے، اور تمام طرح کی جو ہے بری عادتوں سے اپنے آپ کو انہوں نے دور کیا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی پیدائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے تقریباً 6 یا 7 سال کے بعد ہوئی تھی، تو اس وقت ان کی عمر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت ان کی عمر 34 سال تھی، 34 سال کے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص دوستوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے لوگوں کو دین حق کی طرف بلانا اپنا مشن بنایا، اپنے دوستوں میں ایمان کی باتیں چلائیں۔ ایک دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے متعلق گفتگو کی، جس کی وجہ سے ان کے دل میں اسلام اتر گیا، اور دل میں ارادہ یہ ہوا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل کر کے ایمان قبول کرتے ہیں، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہی تشریف لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عثمان اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کی جنت کے مستحق بن جاؤ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ سادہ سے الفاظ تھے جنہوں نے میرے دل پر اتنا اثر کیا کہ میں نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر کے میں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی کروا دی۔ حضرت رقیہ کی نسبت یا یہ کہہ لیجئے نکاح پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، لیکن ابو لہب نے دشمنی میں آ کر کے آپ کی بیٹی کو طلاق دلوا دی تھی، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، صاحب حیثیت آدمی تھے، خاندان کے اعتبار سے بھی بڑے بلند تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا خاندان امارت اور سیاست اور سیادت کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہم پلہ تھا، یعنی آپ کے خاندان سے اونچا صرف نبی کا خاندان تھا، اس کے علاوہ عرب میں کوئی خاندان آپ کے خاندان سے اونچا نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا خاندان بھی نبی کے خاندان ہی کی ایک شاخ تھی۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے باحیثیت بھی بنایا تھا، مالدار بھی تھے، لیکن جب دیگر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ستم ہوتے تھے وہ ان کے اوپر بھی ہوتے تھے۔ ان کا چچا ان کو برسیوں میں باندھ کر کے خوب مارتا تھا، تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی اہلیہ صاحبزادی رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ان عثمان اول من ہاجر من هذه الامه باهله، عثمان اس امت میں پہلا شخص ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ
اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ تو گویا کہ یہ مقام اور یہ شرف بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ اسلام کی حفاظت کی خاطر، اسلام کے بچاؤ کے خاطر سب سے پہلا اپنے اہل و عیال بال بچوں کے سمیت اگر کسی نے ہجرت کی ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کے بعد دوبارہ جب مکے کے اندر ایمان کی خبر مشہور ہوئی کہ مکے والے مسلمان ہو گئے ہیں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ تو مسلمان نہیں ہوئے، وہ تو افواہ تھی، تو دیگر صحابہ تو پھر واپس حبشہ چلے گئے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں گئے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مدینے کے اندر میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جس کو بیر روما کہا جاتا ہے۔ بیر روما ایک یہودی کا کنواں تھا، اور یہودی جو تھا وہ مسلمانوں کو پانی بھرنے نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم خرچ کر کے یہودی سے کنواں کا آدھا حق خریدا۔ پہلے تو کوشش کی پورا کنواں خرید لے، لیکن وہ یہودی چونکہ کرائے پر اس پانی کو دیتا تھا، پانی بھرنے کے لیے وہ پیسے لیا کرتا تھا، اس لیے یہودی بیچنے پر تیار نہیں ہوا۔ بالآخر جب اس کو 12,000 درہم کا آفر دیا تو اس نے کیا کہا کہ آدھا کنواں میں تمہارے ہاتھوں فروخت کرتا ہوں۔ اب آدھا کنواں فروخت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک دن اس کنویں کا پانی تمہارا ہوگا، ایک دن یہ پانی میرا ہوگا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا اور مسلمانوں کے نام وقف کر دیا۔ اب جس دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی تھی اس دن مسلمان اپنے واسطے 2 دن کا پانی جمع کر لیتے تھے۔ جس دن یہودی کی باری آتی تھی کوئی پانی بھرنے نہیں جاتا تھا، یہودی سمجھ گیا بیچارہ کہ میں تو غلط پھنس گیا ہوں، میں نے آدھا کنواں بیچ کر کے اپنا ہی نقصان کر لیا ہے، اس لیے اس نے آدھا حق بھی 8,000 درہم کے اندر فروخت کر کے عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ تو گویا کہ پورے 20,000 درہم کے اندر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو مسلمانوں کے واسطے خرید کر کے وقف کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایمان والوں کی تعداد بڑھنے لگی، صحابہ کرام کی تعداد بڑھنے لگی، مسجد نبوی چھوٹی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے واسطے زمین کو خرید کر کے مسجد نبوی کو وقف کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں اس کو مقام عطا فرمائے گا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسوں سے مسلمانوں کے واسطے مسجد نبوی کے لیے سب سے پہلے زمین خریدی۔ ایک تو وہ زمین خریدی گئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن جب ہجرت کر کے جو مسجد بنائی گئی تھی وہ چھوٹی مسجد تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور میں مزید ایک زمین کا حصہ خرید کر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے وقف کیا، تو یہ بھی شرف ان کو حاصل ہوا۔ اس کے بعد جب ان کی خود اپنے خلافت کا زمانہ آیا تو اس وقت صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اس وقت بھی صحابہ کرام کے گھر مسجد نبوی کے چاروں طرف بنے ہوئے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ آپ اپنے گھروں کو ہمارے ہاتھوں فروخت کر دیجئے تاکہ ہم اس کو مسجد نبوی میں شامل کریں، اور مسلمانوں کے لیے جو نماز پڑھنے کی جگہ میں تنگی پیش آ رہی وہ تنگی ختم ہو جائے۔ لیکن صحابہ راضی نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اگر وقف آپ کے ہاتھ اپنی زمین کو بیچ دیں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو 4 سے 5 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 24 ہجری میں یہ بات ہوئی تھی، اس کے بعد سن 29 ہجری میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے تقریر فرمائی اور باقاعدہ صحابہ کرام کو ترغیب دی، تو تمام صحابہ اپنے اپنے مکانات کو بیچنے پر راضی ہو گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے ان مکانات کو خرید کر کے اس کو مسجد نبوی میں شامل کیا، اور یہ سب سے پہلے مسجد نبوی کی جو توسیع کا کام ہوا ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ہوا ہے۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً مسجد نبوی کو بڑا کیا جاتا رہا، وسعت دیا جاتا رہا، لیکن سب سے پہلا کام اس کے واسطے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ وقت چونکہ مختصر، اس لیے چند خدمات آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان میں سے ایک خدمت جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کی ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب صحابہ کرام انتہائی تنگی کی حالت میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ روم کا بادشاہ لاکھوں کی تعداد میں فوجی لے کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے والا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاد کے لیے ترغیب فرمائی۔ کہتے ہیں کھجوروں کا موسم بالکل تیار تھا،
فصلیں تیار تھی، صحابہ کرام کے پاس پیسے نہیں تھے، بڑی تنگیاں تھی، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ 1/3 لشکر کے واسطے مکمل ساز و سامان کی ذمہ داری لے لی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد 40,000 تھی، تو 40,000 کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو گویا کہ 13 سے 14,000 لشکر کی پوری جو ہے ذمہ داری، ان کا خرچہ، ان کے ہتھیار، ان کی سواری، ان کی ضروریات کی مکمل ذمہ داری عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے پر اٹھائی، اور اس کے علاوہ مزید 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 10,000 اشرفیاں سونے کے سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں کو ہاتھ میں لے کر کے الٹ پلٹ رہے تھے اور یہ جملہ فرما رہے تھے، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کام کرے عثمان کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ تو یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس امت کے واسطے قربانیاں ہیں۔ ہمیشہ آپ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی ہمیشہ خبر گیری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقے کے بارے میں جب بھی آپ کو پتہ چلتا تھا آپ فوراً کھانے پینے کا سامان آپ کے گھر پہنچایا کرتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بڑا کام ہوا ہے، جو ابھی ہم قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں، جس قرآن کے ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ مصحف عثمانی کیوں کہا جاتا ہے؟ ابتدا میں قرآن مجید 7 لہجوں میں پڑھا جاتا تھا، 7 لہجوں میں۔ پھر جب اسلام کا دائرہ وسیع ہوا، اسلام عرب سے نکل کر عجب کے ممالک میں آیا، ایران میں آیا، عراق میں آیا، افغانستان کے علاقے میں آیا، ترکی کے علاقے میں پہنچا، شام اور افریقہ کے علاقے میں گیا، روم کے علاقے میں گیا، تو الگ الگ جگہ کے جو مسلمان تھے وہ اپنے اپنے انداز میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ ایک وقت میں کہتے ہیں کہ آرمینیا اور آذربائیجان میں جنگ چل رہی تھی، وہاں پر مختلف جگہوں کے مسلمان اس جنگ میں شامل تھے اور ہر ایک اپنے انداز کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ عراق والوں کا قرآن شام والوں سے الگ، شام والوں کا قرآن عرب والوں سے الگ، عرب والوں کا قرآن مصر والوں سے الگ، مصر والوں کا قرآن افریقہ والوں سے الگ، ہر ایک الگ الگ انداز میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ سے واپس آئے، واپس آنے کے بعد سیدھے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کو صورتحال بتائی کہ دیکھو ایسی صورتحال ہے، ہمیں ڈر ہے کہ مسلمان تو اختلاف میں پڑ جائیں گے، کیونکہ ہر کوئی الگ الگ انداز میں قرآن پڑھ رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا کہ میرا ہی قرآن صحیح ہے، دوسرے کا صحیح نہیں ہے۔ تب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کام کیا انجام دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا ایک کام کیا گیا تھا۔ وہ قرآن مجید حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن مجید کو منگوایا اور اس کے نسخے تیار کروائے، اس کے نسخے تیار کروا کر کے پورے مسلمان علاقوں میں جہاں جہاں پر بھی مسلمان موجود تھے، جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں کی حکومت قائم تھی، سب جگہ اس کے نسخے بھجوائے اور کہا آج کے بعد صرف اسی قرآن کی تلاوت کی جائے گی اور اسی طرز میں قرآن مجید پڑھا جائے گا۔ بقیہ اور جتنے لہجوں میں، جتنے طریقوں سے، جتنے طرز میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے ان سب کو ختم کیا جائے۔ تو تمام اختلافات کو ختم کر کے ایک قرآن مجید کے اوپر جمع کرنے کا کام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ یہ اس امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے ان کا، ورنہ آج امت کا وہی حال ہوتا جو یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا ہے۔ یہودیوں نے اپنی کتابوں کو تباہ کر لیا، عیسائیوں نے اپنی کتاب کو تباہ کر لیا، مسلمان بھی قرآن کے ساتھ وہی کچھ کرنے والے تھے اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قدم نہ اٹھایا ہوتا۔ اس لیے موجودہ زمانے میں جو ہمارا قرآن مجید ہے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھایا ہوا قرآن ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں جمع کیا گیا تھا۔ اور جتنے لہجے، جتنے طریقوں کے ساتھ، جتنے طرز کے ساتھ، جتنے انداز کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا جاتا تھا ان سب کو ختم کیا۔ تو یہ مختصر سے وقت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کے لیے کیا کام کیا ہے۔ کہتے ہیں جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آخری دور آیا تو چند لوگ جو جن کا تعلق مصر سے تھا، عراق اور ایران سے تھا، انہوں نے فتنہ پیدا کر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا، ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا
اور عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر کھانا پانی سارا بند کر دیا۔ یہ کون ہے؟ جن کی حکومت آدھی دنیا سے زیادہ پہ پھیلی ہوئی ہے اور پورے عالم اسلام کے اکیلے بادشاہ ہیں۔ اس وقت الگ الگ ممالک نہیں تھے، پوری دنیا میں جہاں جہاں کہیں پر بھی اسلام کی حکومت قائم تھی، اس کے حقیقی اکیلے بادشاہ کون تھے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا کہ وقت کے خلیفہ کا گھر کا گھیراؤ کیا گیا ہے، اور اتنے زیادہ بدتمیز قسم کے وہ لوگ تھے جو یہودی و نصارہ کی سازشوں سے آئے تھے، جو حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کے بھیس میں آئے تھے اور آ کر کے امت کے اندر فتنہ پیدا کرنا چاہتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا جب گھیراؤ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے آپ کو کھانا پہنچانے کی کوشش کی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے نبی کے بیوی کا بھی لحاظ نہیں کیا، ان سے بھی بدتمیزی پیش کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا چاہے تو ان کو بھی روک دیا۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے تو اپنا امامہ اتار کر کے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھجوا دیا کہ دیکھو میں آنے والا تھا لیکن یہ لوگ مجھے اندر آنے نہیں دے رہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام سے بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امت میں فتنہ مت پیدا کرو، کیونکہ اگر ایک مرتبہ امت میں فتنے کا دروازہ کھل گیا تو دوبارہ یہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا کہ امت میں جب ایک مرتبہ رخنا پیدا ہو جائے گا اس کے بعد کبھی بھی قیامت تک فتنے بند نہیں ہوں گے امت کے اندر۔ اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی خون خرابہ ہو۔ حج کا موسم تھا، بہت سارے صحابہ کرام حج کو گئے ہوئے تھے، واپس نہیں آئے تھے، بہت سارے صحابہ کرام مدینے میں موجود تھے، اس لیے ان لوگوں نے اچھا موقع یہ چنا تھا کہ اکثر صحابہ چونکہ حج کو گئے ہوئے ہیں مدینے میں موجود نہیں ہیں، اس لیے بہترین موقع ہے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہوئے، ان لوگوں کو نصیحت کی، کہا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جب مسلمان مدینہ آئے تھے تو میں نے ہی اپنے پیسے سے مسلمانوں کے واسطے کنواں خرید کر وقف کیا، کیا تم کو یاد نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیں یاد ہے۔ کہا پھر دوسرا کام ہم نے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تنگی کی شکایت کی تو میں نے لوگوں کے واسطے اپنے پیسے سے زمین خرید کر کے مسجد نبوی کے واسطے وقف کیا کہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا بالکل کیا ہے۔ اس میں عثمان رضی اللہ عنہ نے اگلا سوال فرمایا کہ اے بتاؤ کہ جب میں نے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی مدد کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بہت بڑا ذخیرہ مال و دولت کا لا کے رکھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی کام کرے اس کو نقصان ہونے والا نہیں ہے؟ کیا نبی نے میرے بارے میں یہ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ انہوں نے کہا بالکل فرمایا ہے۔ کہا جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی اور مدینے اور مسلمانوں کے درمیان یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مجھے شہید کر دیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اپنے ہاتھوں پر بیعت لی تھی مکے والوں سے جہاد کے لیے، اور میرے نام کی بیعت اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ گویا کہ نبی نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا کہ یہ میری فضیلت کے لیے تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ ساری اپنی خدمات کو عثمان رضی اللہ عنہ شمار کرا رہے ہیں، اور باغی جو ہیں، بلوائی جو ہیں، وہ سب تسلیم بھی کر رہے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پھر ان کی پلاننگ یہ ہونے لگی کہ ابھی اگر ہم نے عثمان کو شہید نہیں کیا تو مسلمان حج کر کے واپس آ جائیں گے، پھر ہمارا پلان خراب ہو جائے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ یہ مجھے قتل ہی کر دینا چاہتے ہیں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسلام میں کسی کو قتل کرنا 3 وجہ سے جائز ہے، یا تو اس نے جو ہے اسلام لانے کے بعد وہ مرتد ہو گیا ہو، یا پھر وہ اس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو، یا وہ شادی شدہ ہونے کے بعد اس نے زنا کیا ہو، لیکن میں نے ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام آج تک نہیں کیا ہے، مجھے تم کس بنیاد پر قتل کرنا چاہتے ہو؟ لیکن ان لوگوں نے ایک بھی نہیں سنی۔ اب صحابہ کرام چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو طاقت کے دم پر بھگایا جائے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور آ کر کے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آج بھی مدینے کے اندر اتنے صحابہ موجود ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو ہم کھدڑ کر کے باہر کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا بہت بڑا تھا کہ 700 صحابہ کرام اندر موجود تھے۔ دروازے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو پہرے کے لیے لگایا ہوا ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما یہ حضرت عثمان کے دروازے پر پہرا دے رہے ہیں۔ اندر کے صحابہ کرام بھی گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اشارہ فرمائیں، ہم ان لوگوں کا خاتمہ کر دیں گے یہ جو آپ کا محاصرہ کیے بیٹھے ہیں۔ لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کے شہر کے اندر خوریزی نہیں کرنا چاہتا، میں نبی کے شہر کے اندر پہلا شخص نہیں بننا چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمانوں کا خون بہایا جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یا حضرت ابو مغیرہ بن شعبہ آ کر کے ان کو رائے پیش کرتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے 3 راستے دیتا ہوں، یا تو آپ لوگوں کو حکم دیجئے کہ ان کے خلاف ہم جو ہے ہتھیار اٹھائیں، یا پھر آپ یہاں سے دروازے کی دوسری جانب سے نکل جائیے۔
مین دروازے کو چھوڑ کر کے دیوار توڑ کر کے دوسری جانب سے آپ مکہ چلے جائیے یا پھر ملک شام چلے جائیے تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا، کہا میں نبی کے پڑوس کو چھوڑ کر کے کبھی نہیں جا سکتا، کہ ان کو یقین تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ میری شہادت ہو کر کے رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، تم شہید ہونے والے ہو۔ بالآخر کہتے ہیں جس دن شہادت کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، ذی الحجہ کی 18 تاریخ تھی، صبح کے وقت سوئے، خواب نظر آیا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ابو بکر موجود ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ عثمان جلدی کرو، آج کا افطار ہمیں تمہارے ساتھ کرنا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک خواب میں فرمایا کہ آج جمعہ کی نماز تم کو میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ آج میری شہادت کا دن ہے۔ غسل کیا، نیا کپڑا منگوایا جو کبھی نہیں پہنا تھا، اس کپڑے کو پہنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اور کہتے ہیں اسی دوران 4 بلوائی چھت کے اوپر سے چڑھ کر کے آئے، اور آ کر کے ایک نے لوہے کے راڈ سے حملہ کیا، آپ ایک پہلو پر گر گئے، دوسری طرف سے دوسرے نے حملہ کیا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ قرآن مجید کی وہ آیت کھلی ہوئی تھی جو میں نے خطبے میں پڑھی ہوئی تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور وہ سن بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک شخص تھا عمر بن حمق، اس نے آپ کے سینے پر چڑھ کر کے وار کیے، اور بالآخر ایک شقی نے آ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی گردن پر حملہ کیا تلوار سے، اور آپ کے سر مبارک کو بدن سے جدا کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے اتنی بڑی حکومت کے واحد خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ تو 18 ذی الحجہ آج ہی کا دن، اتفاق سے آج جمعہ بھی ہے اور ذی الحجہ کی 18 تاریخ بھی آج ہی ہے۔ آج ہی کے دن مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ داماد جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں تھیں، اور جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی، ان کو اس طرح آج کے دن میں شہید کر دیا گیا، جنہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے واسطے بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں، مسلمانوں اور اسلامی حکومت کے دنیا کے اندر پھیلنے کا ذریعہ بنے ہیں۔ عثمان وہ شخصیت ہیں جن کی حکومت میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے سمندر میں جہاد کیا ہے، اس سے پہلے